اسٹارٹ کر. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آمین یا رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال مولانا وسیدنا علی بن ابی طالب علیہم السلام: الاخلاص خیر العمل. ناظرین محترم و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صدائے نجف کے اس معروف و مشہور پروگرام کے ذیل میں بعنوان اخلاص دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. امید کرتا ہوں گزشتہ دروس تمام ناظرین و سامعین کے اذہان عالیہ میں ہوں گے. ہم نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ عمل چاہے مختصر ہو یا عمل بڑا ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار کثرت عمل کو نہیں دیکھتا، خلوص نیت کو دیکھتا ہے. ہم نے اس کی کچھ مثالیں بھی پیش کی تھی کہ انسان چاہے کسی غریب کی مدد کرے، کسی فقیر کا تعاون کرے، مسجد بنوائے، امام بارگاہ بنوائے، مدرسہ بنوائے، کسی طالب علم کی مدد کرے، کسی غریب مسکین فقیر یا بیوہ کا تعاون کرے، کسی یتیم بچی کی شادی کرائے، یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی امور خیر ہیں، کوئی بھی عمل انسان انجام دے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جاتا ہے، لیکن اگر عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، چاہے عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جس میں اخلاص نہ پایا جائے. آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امور خیر میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بس انہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں کار خیر ہونے جا رہا ہے اور فوراً اس میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں. چاہے بات کسی مسجد کے بنوانے کی ہو یا امام بارگاہ بنوانے کا مرحلہ ہو، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہو یا کسی یتیم بچی کی شادی ہو رہی ہو، اور جتنے بھی امور خیر ہیں، چاہے قبرستان میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، چار دیواری کا مسئلہ ہے، یا اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، پانی کا اہتمام کرنا ہے، وہاں پر جو بھی کار خیر ہے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے.
قابل تعریف ہے۔ اسی طرح ہم نے بہت سے عزاداروں کو دیکھا ہے، پروردگار ان سب کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، کہ انہیں بس یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، چاہے یہاں پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہو یا پیسے کے اعتبار سے آپ کو تعاون چاہیے ہمارا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور 24 گھنٹہ لگاتار وہ خدمت کرنے کے بعد بھی تھکن کا احساس ان کو نہیں ہوتا اور وہ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو عزاداری میں یا دوسرے امور خیر جتنے بھی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، جان کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے۔ لیکن یہ اس وقت انسان کے لیے مفید ثابت ہوگا کہ جب ان تمام اعمال میں اخلاص شامل ہو۔ لیکن اگر یہ سارے اعمال دکھاوے کے لیے ہو رہے ہیں، ریاکاری ان میں شامل ہے، ریا شامل ہے ہمارے تمام ان اعمال میں، چاہے وہ عزاداری سے متعلق ہوں یا دوسرے اور امور سے متعلق ہوں، اگر ان میں ریا شامل ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسان محنت کے ساتھ ساتھ اگر اپنی جان بھی لٹا دے لیکن اس میں ریا شامل ہو تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک روایت ہمارے نظر سے گزری جس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر کوئی انسان عمل خیر کر رہا ہے، ابتدا میں اس کی نیت قربتاً اللہ ہے، مطلب فرض کریں کہ 1 گھنٹہ اس نے تلاوت کی جن میں سے 55 منٹ اس نے قربتاً اللہ تلاوت کی ہے اور 5 منٹ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کے اوپر فوقیت جمانے کے لیے، کسی پہ اپنا روب جمانے کے لیے ریا اس میں ریا شامل ہو گئی آخر کے 5 منٹ میں۔ تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ان 5 منٹ کی وجہ سے وہ 55 منٹ کی عبادت بھی بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو چونکہ عمل ایک دو عمل نہیں ہے، تو اگر عمل میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ریا شامل ہو جائے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پیسہ خرچ کرنا تو ایک الگ بات ہے، اگر انسان اپنی جان بھی راہ خدا میں دے، اگر قربت کی نیت ہے تو سبحان اللہ شہید کہلائے گا انسان۔ لیکن اگر ریا اس میں شامل ہے، دکھاوے کے لیے، بازوں کی طاقت دکھانے کے لیے انسان اگر میدان میں لڑا ہے اور وہ قتل ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں۔ جیسا کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ کے لشکر میں شامل تھا، جو اپنا بہت زیادہ دین ظاہر کر رہا تھا، اپنی دینداری کا کافی اظہار کر رہا تھا، اپنے ایمان کے دعوے کر رہا تھا، مگر نبی کریم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہے۔ کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جب جنگ کا مرحلہ آیا اور جنگ شروع ہوئی تو روایت کے فقرے یہ ہیں کہ یہ شخص میدان جہاد میں پہنچا اور اس نے بہت جوش و جذبے کے ساتھ اس نے بہت زبردست جنگ لڑی اور اس جنگ میں اس نے بہت سارے دشمنان اسلام کو تہہ تیغ کر دیا۔ جب اس نے اتنے جوش کے ساتھ جنگ لڑی تو اصحاب پیغمبر نبی کریم کی خدمت میں اور آنے کے بعد بتایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ فلاں شخص جہنمی ہے، مگر یا رسول اللہ اس نے تو کمال کر دیا، ابھی اس نے ایسی زبردست جنگ لڑی ہے کہ بہت سارے دشمنوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ ایسا جوش، ایسا جذبہ، اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، بہت سارے زخم اس کو لگے ہیں
مگر اس نے ان کی پرواہ نہیں کی، بہت زبردست جنگ اس نے لڑی ہے اور بہت سارے دشمنوں کو قتل کر دیا۔ ابھی اصحاب یہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اب جو لوگوں نے دوبارہ سے سنا تو ان کے تعجب کی انتہا نہ رہی، چونکہ ابھی تک تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ عمل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یقیناً ایسا ہوگا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ اس نے بہت زبردست جنگ لڑی ہے اسلام کے لیے اور بہت سارے دشمنوں کو تہہ تہہ کر ڈالا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اب یہاں پر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ حکم کیا ہے کہ جو نبی کہے اسے مانو اور جس سے انکار کرے اس سے رک جاؤ۔ نبی کا قول حجت، نبی کا فعل حجت، نبی کی تقریر حجت۔ نبی کا ہر قول ہر فعل حجت ہے، جو نبی کہیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ تھے کہ جن کو یہ شک ہو رہا تھا، وہ شک میں مبتلا تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنی محنت کے ساتھ جاں فشانی کے ساتھ جنگ لڑی ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے، اور نبی کریم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ مگر جو نبی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اب یہ کوئی عام انسان تو ہے نہیں کہ جو کسی کا مستقبل دیکھے بغیر فیصلہ دے دے۔ نبی کریم تو وہ ہیں کہ جن کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا ایسے جیسے انسان کے سامنے اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کافی زخمی تھا، وقت گزرتا رہا، رات آئی، زخموں کی تاب نہ لا کر یہ بہت پریشان ہونے لگا، اور اس سے وہ درد وہ تکلیف زخموں کی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب یہ زخموں کی اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر دی۔ اور خودکشی کیا ہے؟ شریعت محمد میں حرام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنمی ہے، چونکہ جو خودکشی کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح کہ مشکات میں جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرے ہوا فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں خالدن فیہا، اللہ اکبر۔ اور ایسا نہیں کہ اس کو ایک مرتبہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا، نہیں، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یعنی سنگین جرم ہے خودکشی کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حال میں مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں یہ فعل حرام کرے گا، اگر یہ مومن ہوتا، اگر یہ دیندار ہوتا، خدا کے اوپر اس کو یقین ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر یہ اطاعت گزار ہوتا تو کبھی یہ فعل حرام کے قریب نہ جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ میں لڑا تو تھا، بہت محنت کے ساتھ بھی لڑا تھا، مگر اپنے بازوؤں کی طاقت دکھانے کے لیے لڑا، لوگوں پر اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے لڑا تھا، تاکہ دنیا جان لے کہ میں کتنا بڑا طاقتور ہوں اور کتنا زیادہ میں شجاع ہوں۔ چونکہ خلوص شامل نہیں تھا، اگر خلوص ہوتا تو اس کا تھوڑا سا عمل بھی بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، اس نے فعل حرام کیا اور وہ جہنمی بن گیا۔ تو عزیزان گرامی، اس روایت سے مفہوم یہ نکلا کہ انسان، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ عمل چاہے چھوٹا سا ہو مگر اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جان دینا تو بہت بڑی بات ہے، کسی کو ایک لقمہ کھانا کھلانا اخلاص کے ساتھ، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کسی کو اخلاص کے ساتھ ایک پانی کا گھونٹ پلانا، اس کا بہت زیادہ ثواب۔ چند پیسوں سے کسی مومن کی مدد کر دینا، اس کا بہت زیادہ ثواب۔ لیکن اگر کوئی ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرے
اور اس لیے خرچ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو اچھا کہیں، تو پھر اس کو تعریف ملے گی، آخرت میں اس کو کوئی جزا نہیں ملے گی۔ جیسے کہ ہم پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ جو تعریف، وہ جو ہم نے حافظ قرآن اور شجاع کی بات کی تھی، مرد میدان کی، کہ وہ جب کہیں گے کہ پروردگار ہم نے تو اتنے لوگوں کو قتل کیا تیری راہ میں، جہاد کیا ہے ہم نے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، یا قاری قرآن کہے گا کہ ہم نے اتنی تلاوت کی ہے، پوری زندگی ہم نے اتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، تو آواز پروردگار آئے گی کہ تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے تھے کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور دنیا میں تجھے اس کی تعریف مل چکی ہے، لہٰذا تیری جزا پوری ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ساری رات مسلح عبادت پر کھڑا رہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ اشتباہ ہے کہ مومن وہی انسان ہو سکتا ہے، عبادت گزار وہی ہے جو ساری رات عبادت مسلح پر کھڑا ہے، ساری رات مسلح عبادت پر کھڑا رہے۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام روحی لہ الفدا، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے، اور ایک حصہ آرام کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے 8 گھنٹے عبادت کے لیے مخصوص ہیں، 20 گھنٹے اور 22 گھنٹے یا 18 گھنٹے عبادت کے لیے پروردگار نے نہیں کہا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، پیغمبر اسلام کو حکم ہے، اے میرے حبیب رات کو آپ جاگا کریں، آپ رات کو عبادت کیا کریں، مگر کم کیا کریں، اتنا نہ عبادت کیا کریں، اتنا قیام نہ کیا کریں کہ آپ کے پیروں کے اوپر ورم آ جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی کہ جس میں اس میں برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ تو 3 حصوں میں تقسیم کرنا۔ اب بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں اور مسلح عبادت پر بیٹھے ہیں، پروردگار رازق ہے، وہ خود ہمارے لیے رزق کا اہتمام کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ رازق ہے مگر اس نے محنت کرنے کے لیے کہا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ کہ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ تو جہاں پر عبادت کرنا انسان کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، وہاں پر رزق حلال کمانا بھی واجب ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں جو مومنین یہاں پر آئے ہیں، یا اس سے پہلے مختلف مجالس میں ہم کبھی یہ بات عرض کر دیتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مبارک وہ حرم مقدس ہے کہ جہاں پر عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 2 رکعت کے بدلے میں 2 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عظمت مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں نماز۔ لیکن یہ ثواب کب ملے گا؟ جب اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز، زیادہ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، آئے مولا کائنات کے حرم میں کھڑے ہو کر، ہم نے ابھی بھی کتنے علماء کو ہم یہاں پر نجف اشرف میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ مولا کائنات کے حرم میں آتے ہیں درس پڑھانے کے لیے، سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارک کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرتے، مختصر زیارت، چند فقرے زیارت کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہیں 2 رکعت نماز پڑھی اور درس پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے، صرف زیارت پڑھی اور درس پڑھایا، واپس نکل رہے ہیں، پھر آئے ہیں، چونکہ ابھی دوسرا کلاس کے لیے جانا ہے، دوسرا درس پڑھانا ہے، پھر رکے 1 منٹ کے لیے، مولا کو سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نکل گئے۔ اس لیے کہ مولا اسی عالم سے خوش ہوتے ہیں کہ جو زیارت کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا بھی اہتمام کرتا ہے، چونکہ درس پڑھنا واجب ہے، انسان پر علم حاصل کرنا اس کے لیے اتنا ضروری ہے۔ اگر بعض اوقات تو یہ ہے کہ اگر انسان کے علاقے سے کوئی دوسرا نہیں ہے تو واجب ہو جاتا ہے انسان کے اوپر
تو یہ کتنا بڑا شرف ہے انسان کے لیے، مولا کائنات کی حرم میں درس پڑھنا، درس پڑھانا، زیارت کرنا، لیکن یہ سارے اعمال اس وقت قابل قبول ہیں کہ جب ان میں اخلاص پایا جا رہا۔ ہمارے علماء کی ہمیشہ یہ روش رہی ہے کہ بچتے ہیں ان اعمال سے کہ جہاں پر کوئی احساس ہو جائے، مثلا اگر کوئی مستقل مولا کائنات کے حرم میں بیٹھ کر 4 گھنٹے عبادت کر رہا ہے اور کوئی مومن یا چند مومنین مل کر کے ان کے بارے میں کہنے لگے ارے یہ عالم دین کتنے بڑے عالم دین ہیں، مولا کے کتنے قریب ہیں کہ مسلسل یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ کوئی ان سے یہ کہہ دے کہ مومنین آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یا وہ اپنے کانوں سے سن لے کہ مومنین ہمارے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ جگہ بدل دیتے ہیں، مکان بدل دیتے، پھر وہ وہاں پر نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب انہیں ان کے دل میں خیال آنے لگے گا کہ مومنین ہمارے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، یعنی مولا کے کتنے قریب ہیں، ہم کتنے اچھے انسان ہیں، مولا ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ اب جیسے ہی یہ خیال آئے گا تو وہیں پر کیا ہوگا، ریا شامل ہو جائے گی۔ تو ہمارے علماء نے ہمیشہ، جیسے کہ واقعہ ملتا ہے روضات الجنات میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ شوستری، علامہ عبداللہ شوستری ایک مرتبہ جناب شیخ بہائی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علماء کی آج بھی الحمدللہ یہ روش ہے کہ جب ان کے پاس تھوڑا سا وقت فری ہوتا ہے، فارغ ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، چاہے مجلس کے ذریعے ملاقات ہو رہی ہو، حرم میں ملاقات ہو۔ اگر یہ موقع نہیں بھی مل رہا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جائیں، ولو ہی مختصر وقت کے لیے۔ تو علامہ عبداللہ شوستری نے وقت نکالا اور وہ ملنے کے لیے آئے جناب شیخ بہائی علیہ الرحمہ سے۔ ملاقات کے لیے جب آئے، انہوں نے ان کا بہت استقبال کیا، بہت احترام کیا، ان کو احترام سے بٹھایا اور وہ محو گفتگو ہو گئے، دونوں خوش۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مومن کی زیارت کرنے کا بہت ثواب ہے، ملاقات کرنا بہت ثواب رکھتا ہے۔ دو عالم دین بیٹھے اور ان کے ساتھ میں اور علماء بھی وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے جناب عبداللہ شوستری سے یہ گزارش کی کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں، لہٰذا آپ مصلی عبادت پر جائیے اور امامت کرائیے، نماز جماعت ہوگی، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو پہلے مرحلے میں تو جناب عبداللہ شوستری نے ان کے اس حکم کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیے دونوں عالم ہیں اور پائے کے عالم ہیں دونوں، مگر شیخ بہائی علیہ الرحمہ زیادہ بزرگ ہیں اور انہوں نے ان سے خواہش کی ہے۔ اب اذان کا وقت قریب ہوا یا اذان شروع ہوئی تو جناب عبداللہ شوستری نے جناب شیخ بہائی علیہ الرحمہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے معاف رکھیں، میں میں نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا، میں امامت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے قبول لیا۔ بہرحال نماز، اور یہ وہاں رکے بھی نہیں اور یہ سیدھے اپنے گھر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی۔ وہ جو مومنین ممکن ان کے دوست رہے ہوں، ممکن ہے ان کے خادم رہے ہوں، وہ جو ان کے ساتھ میں تھے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ علامہ صاحب یہ تو بتائیے کہ کتنا بڑا شرف تھا آپ کے لیے کہ شیخ بہائی جیسے عالم دین یہ خواہش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی اور منع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے، دیکھیے علماء کتنے محتاط ہوتے ہیں، اس باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ شوستری فرماتے ہیں خدا ان
پر رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جب مجھ سے شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے نماز جماعت پڑھانے کی خواہش کی تو میرے دل کے اندر ایک خیال آیا، ایک مجھ کو بڑاپن محسوس ہونے لگا، ایک برتری محسوس ہونے لگی، اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں جب یہاں نماز پڑھاؤں گا اور میرے پیچھے جب شیخ بہائی علیہ الرحمہ نماز پڑھیں گے تو یہ خبر پورے شہر میں پھیل جائے گی اور لوگ میرے بارے میں اچھا خیال کرنے لگیں گے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، علامہ عبداللہ شوستری کتنے بڑے عالم بن چکے ہیں کہ شیخ بہائی جیسے عالم بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اور سارے میں میری شہرت ہو جائے گی، لوگ میرے بارے میں اچھا خیال کریں گے۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے فوراً اپنے دل میں کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا چونکہ اس کے اندر ریا شامل ہو چکی ہے۔ میں نے فوراً شیخ بہائی علیہ الرحمہ سے معذرت کی کہ میں نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا، اور میں رکا بھی نہیں وہاں پہ، اور سیدھے ہم اپنے گھر چلے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ریا شامل ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! وہ جانتے تھے کہ جس عمل میں ریا شامل ہو جاتی ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ عمل آپ چھوٹا کریں یا بڑا کریں، عزاداری میں آپ 1 روپیہ خرچ کریں یا 1 لاکھ خرچ کریں، کسی غریب بچی کی شادی کرانے میں آپ 5,000 دیں کہ 5 لاکھ دیں، کسی یتیم کی پرورش کرنے میں آپ 1,000 دیں کہ 10,000 دیں، مدرسہ بنوانے میں آپ 1 سیمنٹ کی بوری دیں کہ پورا آپ ایک پوری گاڑی ان کو دے دیں تعمیر مدرسہ کے لیے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا بھی راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر یہ قربتاً الی اللہ ہوا، مولا کائنات کا حرم بن رہا ہے، ہم پہلے بھی اپنی تقریروں میں یہ بات عرض کر چکے ہیں، اور غالباً پہلے درس میں بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ مولا کائنات کے حرم میں تقریباً 12 سالوں سے کام چل رہا ہے، اور ابھی بھی کام چل رہا ہے۔ صحن فاطمی کے نام سے جو عمارت بن رہی ہے مولا کائنات کے روضے سے لے کر، اور جناب صافی صفا الیمانی جو کہ صحابی ہیں مولا کائنات کے، ان کے مرقد تک، اور برابر میں وہ جگہ ہے کہ جس کو مقام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، وہاں تک جو پوری عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس میں بہت زیادہ ابھی بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ مسلسل کام چل رہا ہے۔ اگر ہمیں توفیق ہو رہی ہے، ہم صرف 100 روپیہ لا کر وہاں پر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جو مولا کائنات کے حرم میں کام چل رہا ہے اس تعمیری کام میں اس کو پیسے کو لگا دیا جائے۔ کیا اوقات ہے 100 روپے کی؟ لیکن اگر اس 100 روپیے سے چند اینٹیں آ گئیں، فرض کرے صرف 2 اینٹیں بھی اگر اس سے آ گئیں، تو جب تک یہ 2 اینٹ اس عمارت میں باقی رہیں گی تب تک ثواب جاریہ ہمیں ملتا رہے گا، ثواب جاریہ ہمارے نامہ اعمال میں آتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مومنین جو خلوص نیت کے ساتھ مجلسیں کراتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ مدرسے بنواتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ مساجد تعمیر کراتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ طالب علم کی مدد کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ بیوہ کی مدد کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ یتیم و مسکین کی مدد کرتے ہیں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو بھی ایسا بنا دے کہ ہمارا ہر عمل تیری بارگاہ میں، ہم جو بھی عمل انجام دیں وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے وہ تیری بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ جن مومنین نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بھی مومنین جہاں بھی ہیں جو بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔
پروردگار جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کا واسطہ ان کو اولاد دیندار عطا فرما، پروردگار جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما، شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہ کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی فرما، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں خدمت دین و قوم کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اوان انصار میں شریک فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔